بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا سبق نمبر 42 ہے۔ جماعت دہم اردو کے حصہ غزل کی غزل نمبر 2 جو جگر مراد آبادی نے لکھی ہے، وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اور غزل کو پڑھنے سے پہلے ہم شاعر کا تعارف حسب معمول اور حسب دستور انشاءاللہ پہلے اس کو سیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد غزل کی بلند خوانی اور ساتھ تفہیم انشاءاللہ۔ تو یہ غزل جگر مراد آبادی نے لکھی ہے۔ جگر مراد آبادی 1890 میں پیدا ہوئے اور 1960 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جگر کا اصل نام علی سکندر اور تخلص جگر تھا۔ تخلص آپ جانتے ہیں، وہ مختصر نام جو شاعر اپنے لیے تجویز کر لیتے ہیں۔ بنارس میں پیدا ہوئے، یہ ہندوستان کا شہر ہے بنارس، وہاں پیدا ہوئے، لیکن خاندان باوجوہ بنارس سے ہجرت کر کے مراد آباد میں آ بسا تھا۔ باوجوہ وجہ کی جمع ہے وجوہ، یعنی کئی وجوہات کی بنا پر بنارس سے ہجرت کر کے مراد آباد آ بسا رہنے لگا، چنانچہ جگر مراد آبادی کہلائے، یعنی مراد آباد رہنے کی وجہ سے جگر مراد آبادی کہلائے اور اسی قلمی نام سے مشہور ہوئے۔ جگر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، جس میں فارسی کی چند ابتدائی کتابیں شامل تھیں۔ شاعری کا ذوق ورثے میں پایا تھا، یعنی شاعری کا شوق ان کو وراثت میں ملا تھا، باپ دادا کی طرف سے ملا تھا۔ جگر کے والد علی نظر صاحب دیوان شاعر تھے، یعنی انہوں نے شعر و شاعری کی کتابیں لکھی ہوئی تھیں۔ دیوان شعر و شاعری پر مشتمل کتاب، بڑی کتاب کو کہتے ہیں۔ تو صاحب دیوان شاعر تھے، یعنی ایسے شاعر تھے، چھوٹے موٹے نہیں تھے، بلکہ بڑی کتاب لکھی ہوئی تھی انہوں نے شعر و شاعری پر۔ جگر اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے نیک درویش منش اور سلیم و طبع تھے۔ افتاد طبع کے لحاظ سے، طبیعت کے واقع ہونے کے اعتبار سے، افتاد ویسے گرنے، واقع ہونے اور نازل ہونے کو کہتے ہیں، تو یہاں مراد ہوگا طبیعت، ان کی طبیعت کیسے واقع ہوئی اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو نیک تھے، درویش منش تھے، یعنی بہت زیادہ دنیا داری کی طرف راغب نہیں تھے، اور سلیم الطبع تھے، سلیم الفطرت تھے، سلیم الفطرت تھے، ان کی طبیعت کے اندر بغاوت نہیں تھی۔ انہوں نے حج بھی کیا اور مدینہ منورہ بھی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سی نعتیں بھی کہیں۔ دین کی طرف ان کی توجہ اور رغبت دونوں مترادف لفظ سے بچو میں اصغر گونڈوی کا بھی دخل تھا۔ یہ گونڈ جگہ کا نام ہے، جیسے چونڈا جگہ کا نام ہے تو چونڈا کا رہنے والا چونڈوی کہلائے گا، اسی طرح یہ گونڈ جگہ کا نام ہے تو گونڈ کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو کہا گونڈوی۔ واو اور یا دونوں نسبت کی لگا دی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس میں منصوب بنانے کے قواعد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ واو اور یاد نسبت کی لگا دیتے ہیں تو وہ اس میں منصوب بن جاتا ہے۔ اس میں منصوب یہی ہوتا ہے کہ جہاں کا کوئی رہنے والا ہے اس کو ظاہر کرے، جو کسی کی ملکیت ہے اس کو ظاہر کرے، جو کسی کی کاسٹ اور ذات ہے اس کو ظاہر کرے۔ تو یہ گونڈوی، گونڈ کے رہنے والے جگر مشاعروں میں بہت مقبول تھے، مشہور تھے۔ مقبول کا جو لفظ ہے بھائی بچو، یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو مقبول کہتے ہیں جو قابل قبول ہو، گزارا سا ہو، لیکن ایک مقبول مشہور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ مشہور کے معنی میں ہوگا۔ جگر مشاعروں میں بہت مقبول تھے، بہت مشہور تھے، ان کی آواز بہت اچھی تھی۔ وہ شعر خوانی ترنم سے کرتے تھے، جب شعر پڑھتے شعر خوانی کرتے، شعر پڑھتے تو ترنم سے پڑھتے، اس لیے مشاعرہ لوٹ لیتے تھے، مشاعرے پہ یعنی غالب آ جاتے تھے، مشاعرے پہ چھا جاتے تھے۔ ان کے ہاں تغزل کے عناصر نمایاں ہیں۔ تغزل کے عناصر میں نے آپ کو بتایا ہے، غزل کی صفات، تغزل کے عناصر غزل کی صفات، اور غزل کی صفات میں سے سب سے نمایاں میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتایا، وہ کیا چیز ہے؟ سوز و گداز کا ہونا۔ یہ چیز ان کے کلام میں بہت زیادہ تھی۔ ابتدائی دور میں وہ داغ دہلوی سے متاثر تھے، لیکن پھر غزل گوئی میں اپنے خاص رنگ پیدا کیا۔ اگرچہ داغ دہلوی سے متاثر ہو کر، یعنی ان کے انداز کو یا ان کے
ان کے طریقہ کار کو اپنایا ہوگا، لیکن کہتے ہیں کہ جب غزل لکھنے لگے تو پھر نہیں، پھر انہوں نے اپنا ہی طریقہ اپنے خاص رنگ کے ساتھ اس کو لکھا، خاص رنگ پیدا کیا۔ تاہم غزل کی کلاسیکی روایت کا دامن نہیں چھوڑا، ان کا کلام پختہ ہے، بڑا مضبوط کلام ہے، اور اس میں ایک والہانہ پن اور نغمگی کا احساس ہوتا ہے۔ جس طرح غزل تغزل ہے غزل کی خصوصیات والا، اسی طرح نغمگی ہے نغمے کی خصوصیات والا، گانے کی خصوصیات والا۔ چونکہ خود بھی ترنم سے پڑھتے تھے نا، تو ان کے کلام میں ترنم سے پڑھنا، نغمہ کیا ہوتا ہے؟ ترنم سے پڑھا جاتا ہے نا، ورنہ نغمہ رہتا ہی نہیں۔ تو ترنم سے خوب اچھے طریقے سے پڑھا جا سکتا تھا ان کا کلام۔ اور والہانہ پن دیوانہ پن ہیں، بہت زیادہ کسی چیز میں ڈوب کر اس کو کرنا، یہ دیوانہ پن ہے، والہانہ پن ہے۔ ان کے متعدد شعری مجموعے شائع ہو چکے، جن میں آتش گل اور داغ جگر، شعلہ طور، یہ زیادہ مقبول ہے۔ 3 نام ہیں بھائی، تین تصانیف لکھی ہیں، آتش گل، پھول کی آگ، داغ جگر کا داغ۔ اب یہ جگر سے مراد جگر کا تخلص بھی ہو سکتا ہے، اور جگر سے مراد انسان کا جگر بھی ہو سکتا ہے، دونوں کا مفہوم تقریباً یہاں ملتا جلتا ہی ہے۔ شعلہ طور، کوہ طور میں پہ موسیٰ علیہ السلام جب آگ تلاش کرتے کرتے پہنچے تھے تو وہاں ایک درخت کے اوپر سے ایک شعلہ نظر آیا، یوں لگا جیسے آگ ہے۔ آگ لینے کے قریب گئے تو حکم ہوا کہ انا ربک فاخلع علیک، کہ میں آپ کا رب ہوں، جوتے اتار کے آنا ہے۔ تو پھر وہاں پہ آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ کو نبوت ملی، تو شعلہ طور اسی نسبت سے نام رکھ دیا۔ تو بھائی بچوں، کوئی 4-5 چیزیں جو میں آپ کو شعراء کے بارے میں اور مصنفین کے بارے میں بتایا کرتا ہوں، انہیں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے اس کی تیاری کر لینی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ان کی جو غزل ہے، آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوشقامتی سے ملتا ہے، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ تو یہ مختصر سے غزل ہے بھائی بچوں۔ آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ آدمی کی ملاقات آدمی سے ہوتی ہے، مگر دل دوسرے سے جڑ جائے یہ کم ایسا ہوتا ہے۔ آدمی کی ملاقات تو دن میں ہزاروں لوگوں سے ہوتی ہے، لیکن دل مل جائیں یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ یہ مفہوم ہے اس کا کہ آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ آدمی تو دن میں انگنت لوگوں سے ملتا ہے، لیکن دل کسی ایک آدھ سے شاید مہینوں یا سالوں میں ملے۔ دوست کوئی ایک آدھ ہی بنتا ہے، اگرچہ ہزاروں اور سینکڑوں لوگوں سے آدمی مل لے۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ جو میرا دوست اور میرا محبوب ہے بڑا ظالم، ستم ظلم ہے، بڑا ظالم، لیکن اس کا ظلم اس وقت میں بھول جاتا ہوں جب اس کی میرے سے ملاقات ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جب ملاقات ہوتی ہے تو ایسی سادگی اور معصومیت سے ملتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ستم اور ظلم بھی یہ کرتا ہوگا۔ بھول جاتا ہوں ستم اس کے، اس ظالم کے ظلم سارے بھول جاتا ہوں، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے، جب ملاقات کے وقت وہ سادگی، اس کی سادگی ظاہر ہوتی ہے۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہنستے تو اپنے محبوبہ سے کہتے ہیں کہ ہنستی تو ہر وقت ہی تھیں، لیکن اس طرح کی ہنسی پھول کو دیکھ کر کیا تأثر پیدا ہوتا ہے بھائی بچوں۔ پھول کو دیکھ کر طبیعت میں نشاط بھی آتا ہے، اور پھول دیکھ کر انسان کو وہ اچھا بھی لگتا ہے۔ کوئی انسان کسی پھول کو دیکھے اور وہ پھول اسے اچھا نہ لگے تو اس انسان کی طبیعت کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ پھول دیکھے اور وہ اسے اچھا نہ لگے، اور دو کیفیتیں نہ پیدا کرے، ایک اس کی طبیعت میں نشاط نہ آئے اور دوسرا وہ اسے بھلا معلوم نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اپنی محبوبہ سے کہتے ہیں کہ پہلے تو جب ہنستی تھی تو یہ بات تو ٹھیک ہے
کہ مجھے اچھی بھی لگتی تھی اور مجھے نشاط بھی دیتی تھی، لیکن دوسرے لوگ شاید اسے پسند نہ کرتے ہوتے، لیکن آج اتنے کمال کی ہنسی ہے کہ ہر آدمی جب دیکھتا ہوگا تو جس طرح پھول کو دیکھ کر دو کیفیتیں پیدا ہونا ضروری سمجھی جاتی ہیں، اسی طرح آپ کی ہنسی کو دیکھ کر بھی ہر انسان کے اندر یہ دو کیفیتیں پیدا ہو رہی ہوں گی، ایک تو طبیعت کے اندر نشاط اور ایک اچھا اور بھلا معلوم ہونا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کی ہنسی آپ کی پھول کی طرح کی ہے، جس طرح پھول کا رنگ تیری یعنی اس کو دیکھ کر انسان کے اندر دونوں کیفیتیں ہیں اور ہر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، صرف کوئی مخصوص انسان نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ کی ہنسی کو دیکھ کر بھی آج ہر انسان کے اندر یہی دو کیفیتیں پیدا ہوتی ہوں گی۔ تو آج کیا بات ہے، آج ایک نئی بات بتاؤں کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ جب تو ہنسی تو اس سے پھولوں کا رنگ مجھے یاد آ گیا کہ وہ دو کیفیتیں ہر انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، اسی طرح تیری ہنسی بھی کرتی ہوگی۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بھئی اب تیرے قد و قامت کو اور جسمانی ساخت کو کیا بیان کروں۔ جس طرح قیامت کے دن ہر آدمی فتنے میں آزمائش میں مبتلا ہوگا، ہر آدمی آزمائش میں مبتلا ہوگا، اسی طرح تیری قد و قامت کو دیکھ کر بھی ہر آدمی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تشریح میں بتائیں گے بھائی بچوں کہ قیامت کے دن کس طرح ہر آدمی آزمائش میں مبتلا ہوگا۔ تو جس طرح ہنسی آج ہر آدمی کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، دو کیفیتیں پیدا کر رہی ہے، اسی طرح تیری خوش قامتی یعنی تیری قد و قامت کا خوبصورت ہونا یہ بھی اپنی طرف ہر انسان کو آج کیا کر رہا ہے، کھینچ رہا ہے، مائل کر رہا ہے اور ہر انسان کو مبتلا کر رہا ہے۔ جس طرح قیامت کے دن ہر آدمی آزمائش میں مبتلا ہوگا۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا یہ سلسلہ قیامت کے دن مبتلا ہونے کا یہ تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ بھائی بچوں مشبہ بہی کو پہلے اور مشبہ کو بعد میں ذکر کیا، یہ انتہائی درجے کا مبالغہ ہوتا ہے، انتہائی درجے کا، اوپر بھی اور نیچے بھی۔ حالانکہ بیان کرنا چاہیے کیا کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو چاند کی طرح خوبصورت ہے وہ آ رہا ہے۔ تو پہلے بیٹے کو ذکر کرتے ہیں جو مشبہ ہے، پھر چاند کو ذکر کرتے ہیں جو مشبہ بہی ہے۔ انہوں نے پہلے پھولوں کو ذکر کیا جو مشبہ بہی ہیں، پہلے فتنہ قیامت کو ذکر کیا جو مشبہ بہی ہیں، پھر دونوں مشبوں کو ذکر کیا۔ تو یہ انتہائی درجے کا مبالغہ ہوتا ہے کلام میں، مقصود اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تشریح میں اس پہ بات ہوگی۔ تو کیا مفہوم ہے بچوں، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ آج ایک نئی بات سامنے آئی کہ تو جب ہنسی تو وہ یوں لگا مجھے جیسے پھولوں کا رنگ دیکھنے میں آ رہا ہو، خوبصورت بھی اور دلکش بھی، اور ہر آدمی کے لیے۔ اسی طرح تیری قد و قامت کو اور تیری خوبصورتی کو دیکھ کر فتنہ قیامت یاد آ گیا کہ جس طرح قیامت کے دن ہر آدمی اس میں مبتلا ہوگا، اسی طرح آج تجھے دیکھ کے بھی ہر آدمی مبتلا ہو رہا ہے۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ ملاقات کر کے بھی، مل کے بھی، ملاقات کر کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، جو دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ ملاقات کر کے، مل کے بھی، ملاقات کر کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، جو دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتا، ٹوٹ کر دل اس سے ملتا ہے۔ دل والہانہ انداز میں اور پرجوش انداز میں اس سے جا ملتا ہے۔ ایک آدمی بار بار آپ کے پاس آئے چلا جائے، آئے چلا جائے، آئے چلا جائے، نہ وہ آنے جانے میں فرق کرے اور نہ ہی وہ دوستی کا ہاتھ بڑھائے، تو ایک دم سے جھپٹ کے آپ اس سے دوستی کر لیں گے، کہیں گے بھائی کیا بات ہے، آتے روز ہو اور چلے جاتے ہو، عجیب بات ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ملاقات کر کے بھی جو دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتا، اس سے دل ٹوٹ کر ملتا ہے، اس سے دل والہانہ انداز میں جا ملتا ہے۔ تو بچے اس طرح مفہوم اس کا ذرا مختصر سا دوبارہ کہ انسان بہت سے لوگوں سے ملتا ہے، لیکن دل کم کسی سے ملتا ہے، کسی ایک آدھ سے ملتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اب میں اپنی محبوبہ کا ظلم بھول جاتا ہوں جب وہ ملتے ہوئے مجھے سادگی سے اور معصومیت سے ملتا ہے۔ آج کیا بات ہے، آج نئی بات ہے، آج ایک نئی بات سامنے آئی کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ جس طرح پھولوں کے رنگ میں دو صفات ہیں، اسی طرح اس میں بھی دو صفات ہیں، اور اسی طرح سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے، اور تیری خوبصورتی کو کیا بیان کروں۔ جس طرح قیامت کے دن ہر آدمی آزمائش میں مبتلا ہوگا، اسی طرح تجھے دیکھ کے بھی ہو جاتا ہے۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ ملاقات کر کے بھی جو دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتا،
دل والہانہ انداز میں اور بے اختیار ہو کر اس سے جا ملتا ہے۔ کاروبارے جہاں سنورتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے، روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ کاروبارے جہاں سنورتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کاروبارے جہاں دنیا کے کاروبار سنورتے ہیں، بنتے ہیں، ہوش عقل مندی، بے خودی والہانہ انداز، بے خودی یہاں اس کا معنی یہ مناسب ہے والہانہ انداز۔ تو دنیا کے کاروبار اس وقت بہترین انداز میں انجام پذیر ہوتے ہیں جب آدمی عقل مندی اور والہانہ پن کو ملا کر وہ کام کرے۔ دنیا کے جہان کے سارے کاروبار بہترین انداز میں جب ہوتے ہیں جب آدمی عقل مندی کو والہانہ پن کے ساتھ ملا کر کرے، اور روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روح کسی سے آپ محبت کریں تو اصل اندر اور روح کو جب مزہ ملے گا جب دل سے مل جائے گا، دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے، یعنی وہ جو دو دل آپس میں ملے ہوئے ہیں تو ایک دل دوسرے کا ہمسایہ ہے نا، تو جب دل مل جائیں گے تو دل کا جو ہمسایہ دل ہے اس سے پھر روح کو مزہ ملے گا، ورنہ یہ ساری رسمی باتیں ہوں گی۔ تو کاروبارے جہاں دنیا کے سارے کام بہترین انداز میں اس وقت انجام پذیر ہوتے ہیں جب عقل مندی والہانہ پن سے ملتی ہے، اور روح کو مزہ اس وقت ملتا ہے جب دو دل ملے ہوئے ہوں اور ایک دل دوسرے دل کا ہمسایہ ہو تو دل کی ہمسائیگی سے اسے مزہ ملے گا، ورنہ یہ ساری رسمی باتیں ہوں گی۔ تو بچوں اس طرح سے ہماری غزل کے شاعر کا تعارف اور اس کے بلند خوانی اور مفہوم مکمل ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔